نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے ایوانوں میں بجلی برسانے کا وقت آیا، کفر کے ایوانوں میں بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھا ہے ہر طرف آتش نمرود کا شعلہ، انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کی داستان کو دہرانے کا وقت آیا۔ سامعین ذی وقار، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج کل اہل فلسطین اور غزہ کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور یہود اہل غزہ پر بمباری کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود کچھ ناعاقبت اندیش لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اہل فلسطین کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت موجود نہیں تھی تو پھر انہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیوں کیا تھا۔ ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ مٹھی بھر عظیم جماعت کہ اگر جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، اگر ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی، اگر تیر تھا تو کمان نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، لیکن وہ لڑے، انہوں نے کفر کے ایوانوں میں توحید کا پرچم لہرایا اور وقت کی سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہیں اللہ اکبر کا نعرہ سمجھایا۔ آج اہل فلسطین کی زندہ دلی، اہل فلسطین کا ان کے سامنے ڈٹ جانا، تمام عالم کے مسلمان بزدل حکمرانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر انہیں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب فلسطین اور غزہ کے اوپر تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے اور غزہ کے ہسپتالوں میں ایمبولینس کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان، مصر، ایران اور ترکی کے پاس بڑی بڑی افواج موجود تھی، لیکن وہ ایک سپاہی بھی غزہ کے اندر نہیں بھیج سکے۔ یہ لکھا جائے گا کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالر ناچ گانوں کے اور سینماؤں پہ خرچ کر ڈالے، لیکن غزہ میں روٹی نہیں تھی، غزہ میں پانی نہیں تھا۔ یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے پاس ایٹمی قوت موجود تھی اور 57 اسلامی ممالک کا اتحاد ہونے کے باوجود ایک بوند تک ان کے پاس پانی نہیں پہنچ سکا۔ آج مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ کون سی سرزمین ہے۔ آج جذبہ فاروقی پیدا کرنا چاہیے۔ جذبہ فاروقی کیا تھا؟ جذبہ فاروقی کیا تھا؟ آج کے مسلمان حکمرانوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ کون فاروق؟ جو القدس یعنی فلسطین کے علاقے میں پہنچا، ایسے عالم میں پہنچا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، غلام سواری پر تھا، فاروق اس کو کھینچ رہا تھا۔ کلیسا کے متولی دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، غلام سواری پر ہے، فاروق اس کو کھینچ رہا ہے۔ حیران رہ گئے۔
कलीन बर्दात को, चाबी उठाने वाले को हुक्म दिया कि इस फटे और मैले कपड़ों वाले फारूक को बैतुल मकदस की चाबी को थमा दो। कहा क्या वजह है? आज तक अल कुदस के इलाके से कोई रेशमी पोशाक पहनने वाला, कोई अबाए गुरूर पहनने वाला चाबी नहीं लेके जा सका। ये फटे और मैले कपड़ों वाला फारूक कहाँ लेके चला जाएगा? कहा हमने तुरात और इंजील के सफात में देख लिया है, जिसके हाथ में बैतुल मकदस की कुंजी दी जाएगी उसके कपड़े फटे हुए होंगे, उसका घोड़ा मरियम होगा। ये थी उस फारूक ने बैतुल मकदस को आज़ाद करवाया था। आज के मुसलमान हुक्मरान अपनी लड़ाइयों में मगन हैं, वो सियासत की लड़ाई हो या चाहे कोई और लड़ाई हो, लेकिन गज़ा इनका टॉपिक नहीं है, ये गज़ा को नहीं छेड़ते। अगर तमाम इस्लामी ममालिक इत्तेहाद कर ले, पूरी दुनिया के यहूद मिल के भी आ जाएं, तो भी इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो अहले गज़ा को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो अपनी मदद आपके तहत एक फलस्तीनी पत्थर से टैंक का मुकाबला कर रहा है, उनके जवान, उनके बूढ़े और उनके बच्चे कट रहे हैं, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमें अपना ईमान हमें अपना ईमान बचाने की जरूरत है और हमें जज्बा फारूकी पैदा करने की जरूरत है। हमें कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह का मिज़दाक बनना पड़ेगा। हमें इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम का मिज़दाक बनना पड़ेगा, वरना दिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर के दिन सारे हिसाब हो जाएंगे। अहले गज़ा ने मुसलमान हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के उन्हें झंझोड़ना है, फिर पता चल जाएगा। और आखिर में किताब सादा रहेगी कब तक? किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो उनका हिसाब होगा। अस्सलाम।